خود غور کرو، سوال جتنا ہے جواب بھی اتنا ہی ہے. سوال کا جتنا وزن ہے جواب کا میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ وزن ہے. وہ پھر عرض کرتا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ آپ عجیب سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عجیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کی سمجھ نہ آئے، اس کو عجیب کہتے ہیں. جو بار بار رنگ بدلے اس کو عجیب کہتے ہیں. یہ آسمان رنگ بدلتا ہے، یہ عجیب ہے. یہ زمین رنگ بدلتی ہے، یہ عجیب ہے. اے علی یہ بتائیں کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ ساری دنیا عجیب ہے اور طالب دنیا عجیب تر ہے. یہ دنیا عجیب ہے اور طالب دنیا عجیب تر ہے. وہ شخص یہ جواب سن کر بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا. عرض کرنے لگا تیسرا سوال عرض کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تیسرا سوال بھی بتاؤ. تو وہ عرض کرتا ہے پھر یہ بتائیں کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا گناہ تر کرنا واجب ہے نہیں، توبہ کرنا واجب ہے اور گناہ نہ کرنا واجب تر ہے. اور فرمائیں توبہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے اور گناہ نہ کرنا یہ واجب تر ہے. بڑا خوش ہوا. میں اس تفصیل میں جائے بغیر آخری اور مہم سوال آپ کے سامنے رکھنا ہوں. وہ عرض کرتا ہے کیا سوال ہے تیرا؟ علی یہ بتائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ پھر اس سے مشکل کیا ہے؟ نہیں نا پتہ تو ہے، لیکن اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے تجربے کے مطابق، اپنے اپنے فراست کے مطابق مشکل ہوگی اور اس سے مشکل تر ہوگی. لیکن آؤ آج حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی آپ بتائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قبر میں اترنا مشکل ہے. قبر میں اترنا مشکل ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ اگر آپ میں سے کسی ایک کو خدا نہ خواستہ آپ زندگی کی حالت میں ہو، قبر بنائی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ چلو بھائی لیٹو، اور یقین ہو کہ بھائی یہ اوپر اتنے سارے آدمی ہیں یہ بعد میں مجھے نکلنے نہیں دیں گے، تختے اگر انہوں نے ڈال دیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی، یہ ہے کہ نہیں؟ تو قبر میں اترنا مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے نا. کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے نا. لیکن علی فرماتے ہیں اس مشکل سے بھی بڑھ کر ایک مشکل ہے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا قبر میں اترنا یہ مشکل ہے اور بغیر اعمال صالحہ کے قبر میں اترنا یہ مشکل تر ہے. بغیر اعمال صالحہ کے قبر میں اترنا. حضرات گرامی، وہ شخص اپنے سوالوں کے جوابات سمیٹتا ہوا، ہاتھوں کو چومتا ہوا، قدموں کو چومتا ہوا عرض کرنے لگا علی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی القرآن مع علی والعلی مع القرآن. ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کے صفحات کھول رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کے نور تقسیم کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کے منشور کو عام کر رہے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ علی سے محبت کرنے والا، علی سے وفا کرنے والا یہ جوابات سننے کے بعد عرض کرتا ہے یا علی اے خلیفۃ الرسول، آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے جن سوالوں کا جواب آپ نے دیا ہے اب یہ جوابات صرف جوابات نہیں، میری زندگی کا منشور ہے. اس پر میں عمل کروں گا اور میں امید اور یقین کرتا ہوں کہ آپ کے جوابات کی وجہ سے خدا اس پر عمل کی توفیق دے گا اور کل قیامت کے دن خدا میری نجات فرما دے. علی سے محبت کرنے والوں، صحابہ سے محبت کرنے والوں، ان کی زندگی دیکھو، ان کی صبح دیکھو، ان کی شامیں دیکھو، ان کی محبت رسول کی
کیفیات کو دیکھو، ان کی تصویریں وفا و حیا دیکھو. آج انہی کے نام پر جینے والے، انہی کے نام پر نفرت پھیلانے والے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ نبی کا ہر غلام نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کا ہر صحابی نبی سے محبت کرتا ہے، اور آل نبی کا ہر فرد نبی سے محبت کرتا ہے. یہ صحابہ کی جماعت ہو یا اہل بیت کی جماعت ہو، ان دونوں کو نسبت میرے نبی سے ملی ہے، اور جن کو نسبت میرے نبی سے مل جائے وہ خدا کا بھی محبوب ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی محبوب ہوتا ہے. ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے، ہم ایک کی شان پر قربانی دینے والے اور دوسرے کی شان پر بھی قربانی دینے والے، اور ایک کی عزت پر پہنا دینے والے، دوسرے کی عزت پر جان دینے والے. اہل سنت والجماعت یہ سارے ہر جگہ جہاں بیٹھتے ہیں یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی. سبحان اللہ. حضرات گرامی، الحمدللہ کہ آج حضرت علی کی اولاد میں، حضرت سخی عبدالوہاب کے قدموں میں بیٹھ کر حضرت علی کا تذکرہ کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کا تذکرہ ہو اور خدا اس تذکرے کو عبادت میں شامل نہ فرمائے. آؤ میں ایک حدیث پاک اور سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ جب بھی حضرت علی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کے حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے. تو میں نے موقع پایا تو میں نے پوچھا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی حضرت علی آتے ہیں یا آپ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کا چہرہ بہت محبت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، والذی نفسی بیدہ، میں رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میں نے سر کے کانوں سے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے. میں بار بار کثرت سے حضرت علی کا چہرہ دیکھتا ہوں اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت سے کم نہیں. اور میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ یہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت کو بیان کیا کہ ممکن ہے کوئی شخص حضرت علی کا چہرہ تو دیکھے لیکن دوسرا شخص چہرہ نہ دیکھ پائے، کندھے کو دیکھے، دائیں سائیڈ کو دیکھے، بائیں سائیڈ کو دیکھ لے، آگے سے قدمین دیکھ لے یا پیچھے سے قدمین دیکھ لے، وہ تو چہرہ نہ دیکھ پائے. تو اگر صرف سینہ دیکھ لے وے یا پشت دیکھ لے وے تو اس کا کیا مقام ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، النظر الی علی عبادت، جو حضرت علی کو سامنے سے دیکھ لے یا پشت سے دیکھ لے، اس کا علی کو دیکھ لینا میرے نزدیک یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے، یہ بھی عبادت سے کم نہیں. اور پھر بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ جس نے چہرہ دیکھا اس کی عبادت، جس نے پشت دیکھی اس کی عبادت. تو جو نہ چہرہ دیکھ سکے، نہ پشت دیکھ سکے، نہ سینہ دیکھ سکے، ویسے ہی حضرت علی کا ذکر ہو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ذکر علی عبادت، اور کچھ بھی نہ ہو، حضرت علی کا تذکرہ ہو جائے، یہ تذکرہ ہی عبادت سے کم نہیں ہے. الحمدللہ ہم چہرہ تو نہ دیکھ سکے، ہم پشت تو نہ دیکھ سکے، لیکن حضرت علی کا تذکرہ
جو کسی بھی طریقے سے عبادت سے کم نہیں. اس عبادت میں ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو ہمارے گھر کی بات ہوتی, آج جس قدموں میں بیٹھے ہیں ان قدموں کی خیرات ہے یہ ساری. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے, خیرات و برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا لام شفاء بز میں ہدایت پیلا کو سلام شفاء بز میں ہدایت پیلا کو سلام. جس سہانی کھڑی چمکت کا چاند, جی سہانی کھڑی چمکت کا چاند, اس دن افروز ساتیلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام. طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جنت تیرا حوصلہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا عام شمع بز میں ہدایت تیرا. مشکل کشا شہر مولا مشکل کشا شہر یزدانی. پیدا ہو سزا سے آزم امام تو پابندوں کا جلوہ شان کو وحدت کے پھول اور یہ سلام میں آج السلام سلام
کر دو ہم سب کا تیرا سیدی عبدالبہار کیجئے ہم سفید کو بندہ یا رسول اللہ تمام حضرات مولانا نشید ہیں اور سورۃ فاتحہ کی مدد سے کلاس پڑھنے پر دعا کریں. اسٹینڈ مائک لے کر آنا ذرا پیچھے. حضرت محترم قبلہ پیر مرشد چیئرمین ٹرسٹ الحاج پیر گلشن بھائی قادری چشتی فریدی دامت برکاتوں والی اپنے دست مبارک سے ہمارے مہمان مقدس حضرت عزیز شخصیت سلطان العارفین دامت برکاتوں والی کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کر رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ. رفیق شیخ صاحب سلام پلیز. بھائی رفیق احمد شیخ فریدی صاحب یہاں تشریف لائے ماشاء اللہ. اور حضرت کا نام آگے 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 آگے. حضرت گرامی سید سجید عبدالوہاب شاہ جی جانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقدس کے موقع پر خوبصورت اس مقدس منعقد کرنے سالانہ اس مقدس اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ کانفرنس کا انعقاد کرنے پر ماسٹر فرحان صاحب کی جانب سے اور بزم زینت احسان پاکستان کی جانب سے یہ ایوارڈز کا سلسلہ ہے. میں قبلہ سے درخواست کروں گا بہت اخلاص کے ساتھ یہ تمام تقاریب اس مقدس کی اور الحمدللہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو یا دیگر ملک کے نامور علماء کرام ہو ان کو بدو کرنے کی سعادت قبلہ پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی رحمۃ برکاتہ العالیہ کے حصے میں آیا کرتی ہے. یہ ایوارڈ میں گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے قبلہ پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی رحمۃ برکاتہ العالیہ ان کے پاس سب کچھ اس در کی صدقہ ہے. ان کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا گیا. اور جہاں پیر گلشن الہی صاحب حضرت یہ تمام خدمات سر انجام دیتے ہیں وہیں ان کے صاحبزادگان میں جناب صاحبزادہ محمد فیضان الہی صاحب جو حضرت کے فرزند ہیں بڑے صاحبزادے ہیں انہیں یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے حضرت قبلہ کے دست مبارک سے. بہت شکریہ حضرت. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین آج کی اس محفل کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون تھی الہ العالمین سے شرف قبول ارزانی فرما. الہ العالمین اس محفل کو منعقد کرنے والے انتظام و انصرام کرنے والے اس آستانے سے تعلق رکھنے والے اور یہاں خدمت کے فرائض سے
سعادت مند رہنے والے الہ العالمین ان کی خدمات کو اعزازی پذیرائی عطا فرما. دور اور نزدیک سے آنے والے اس انجمن کو سجانے والوں کو دین و دنیا کی آبرو نصیب فرما. الہ العالمین ذکر علی کی برکت سے ہماری نجات فرما. الہ العالمین تجھ سے صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت مانگتے ہیں میرے مولا. ہمیں ان تمام کا غلام بنا اور ان کے دریوزہ گر بنا اور ان کے فیضان سے ہم سب کے سینے روشن، مجلہ، منقع اور مصفہ فرما دے. اس محبت سے تشریف لائے میرے مولا ان کے علم و عمل میں تو برکتیں نازل فرما. انہیں دائمی عزت، وقار و بہار عطا فرما. سب کی مرادیں پوری فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. جن کے گھروں میں کاروبار میں برکت نہیں تو برکتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت پیر گلشن الہی صاحب کے لیے دعا فرمائے. اللہ ان کے لمحے لمحے کی خدمت قبول فرمائے. اللہ انہیں دائمی عزت و آبرو عطا فرمائے. یہ شرف، وقار و بہار میرے مولا جو تو نے عطا فرمایا ان کے خاندان، ان کی نسل میں سے بطور شرف و کرامت قائم و دائم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا